لوگ کثرت ازدواج یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بائبل کہیں بھی براہ راست اسے گناہ نہیں کہتی، لیکن یہ دلیل صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب کلام مقدس کو سطحی انداز میں پڑھا جائے۔ جوں آپ عبرانی متن میں عہد کے نظام، تخلیق کے اصل مقصد، خود خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور ان تباہ کن نتائج کو گہرائی سے دیکھتے ہیں جو بائبل میں ہر جگہ کثرت ازدواج کے ساتھ نظر آتے ہیں، ویسے اس عمل کو خدا کی راست مرضی ثابت کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا بائبل میں کچھ لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا خدا نے یہی نظام بنایا تھا؟ کیا اس نے اس نظام کو اپنی کامل مرضی کے طور پر قائم کیا تھا، یا پھر اس نظام نے ہمیشہ بغاوت، تقسیم، ناانصافی، شہوت، حسد اور عہد کی بگاڑ پیدا کی؟ اور جب آپ ایمانداری سے بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو جواب واضح ہو جاتا ہے۔ خدا نے شادی کا آغاز ایک مرد اور کئی عورتوں سے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مرد اور ایک عورت سے کیا تھا۔ یہ بنیاد گناہ کے پھیلنے سے پہلے پیدائش کی کتاب میں رکھی گئی۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اور 24 آیت میں عبرانی متن کہتا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ عبرانی میں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جڑا رہے گا، بیویوں سے نہیں، اور وہ ایک جسم ہوں گے، یعنی ایک عہد، ایک تعلق، ایک اتحاد۔ یہ الفاظ اتفاقیہ نہیں تھے، یہ خدا کا مقرر کردہ ڈیزائن تھا۔ بعد میں خداوند یسوع مسیح نے بھی مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 19 باب 4 سے 6 آیت میں اسی نمونے کی تصدیق کی جب فریسیوں نے شادی کے بارے میں سوال کیا۔ اور ایک بات غور طلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ابراہیم کی مثال نہیں دی، داؤد کی مثال نہیں دی، سلیمان کی مثال نہیں دی، بلکہ وہ عدن کی طرف واپس گئے، یعنی اس وقت کی طرف جب انسان گناہ سے پوری طرح بگڑا نہیں تھا۔ اور حضور المسیح یسوع نے فرمایا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے، دوبارہ پڑھیں کہ ابتدا ہی سے، یہ ایک جملہ ہی اس خیال کو رد کر دیتا ہے کہ کثرت ازدواج یعنی ایک سے زیادہ شادیاں خدا کا اصل منصوبہ تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی شادی کو اس کے ابتدائی عہد کی طرف واپس لوٹا دیا، ایک مرد، ایک عورت، ایک جسم۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایک اور اہم بات نہیں جانتے کہ بائبل میں سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں ایک سے زیادہ شادیوں کا ذکر آتا ہے وہ کوئی راست باز شخص نہیں تھا، وہ لمک تھا، قائن کی نسل میں سے ایک ظالم آدمی، جس کا ذکر ہم پیدائش کی کتاب 4 باب کی 19 آیت میں دیکھتے ہیں، جس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اور لمک 2 عورتیں بیاہ لایا، جس کے عبرانی متن کے مطابق اس نے اپنے لیے 2 عورتیں یا بیویاں لی، اور اس کے فوراً بعد بائبل مقدس اسے مغرور، خونریز اور بگڑا ہوا شخص ظاہر کرتی ہے، یعنی کثرت ازدواج بائبل میں راست بازی کی نسل سے نہیں بلکہ بغاوت کی نسل سے داخل ہوتی ہے۔ یہ بات اہم ہے کیونکہ بائبل اکثر انسانی گناہوں کو صرف بیان کرتی ہے، ہر بار ساتھ یہ نہیں لکھتی کہ یہ گناہ تھا۔ بائبل میں زنا، شراب نوشی، دھوکہ اور ناجائز تعلقات کا ذکر بھی کئی جگہ بغیر فوری تبصرے کے آتا ہے، لیکن ان کے نتائج خود ان پر خدا کی رائے ظاہر کرتے ہیں، اور کثرت ازدواج کے نتائج ہر بار تباہ کن، ہر بار۔ ابراہیم نے سارہ کے ساتھ ہاجرہ کو لیا، پھر کیا ہوا؟ حسد، تلخی، گھر میں تقسیم، جھگڑا اور پھر الگ ہو جانا۔ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب کا 16واں باب اس ٹوٹ پوٹ کو ظاہر کرتا ہے، جہاں سارہ کہتی ہے کہ مجھ پر ہونے والی زیادتی تیرے ذمہ ہے، یعنی گھر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ کثرت ازدواج نے امن پیدا نہیں کیا بلکہ مقابلہ اور کشمکش پیدا کی۔ یعقوب نے لیا اور راحیل سے شادی کی، پھر حسد شروع ہوا، مقابلہ شروع ہوا، اولاد کے ذریعے برتری حاصل کرنے کی کوشش ہوئی، دلوں میں جانبداری آئی، اور آخرکار وہی خاندانی تقسیم یوسف کے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بیچے جانے تک جا پہنچی۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کو غور سے پڑھیں تو وہ گھر درد سے بھرا ہوا تھا۔ لیا غیر محبوب تھی، راحیل حسد سے جلتی تھی، لونڈیاں اولاد پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوئیں، بچے دشمنی میں بڑھے۔ یہ خدا کے کامل عہد کی تصویر نہیں بلکہ یہ ایک انتباہ ہے۔
پھر داؤد آتا ہے۔ بہت سے لوگ داؤد کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ خدا کثرت ازدواج سے راضی تھا، لیکن بائبل داؤد کو خدا کے دل کے مطابق اس لیے کہتی ہے کیونکہ وہ توبہ کرنے والا اور خدا کا طالب تھا، نہ کہ اس لیے کہ اس کا ہر عمل درست تھا۔ داؤد کی کئی شادیاں اس کی بادشاہی میں سیاسی اور اخلاقی مسائل بڑھاتی گئیں۔ پھر اس کی خواہش اسے بیت سبا کے ساتھ زنا تک لے گئی اور بعد میں اوریا کے قتل تک۔ گناہ مزید گناہ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سلیمان کو۔ سلیمان کی زندگی تو شاید سب سے واضح مثال ہے۔ پہلا سلاطین اور اس کے 11 باب میں مرقوم ہے کہ اس کی بیویوں نے اس کا دل پھیر دیا۔ اگر ہم اس کے عبرانی متن کو غور سے دیکھیں تو اس میں صاف واضح ہے کہ اس کی بیویوں نے اس کے دل کو موڑ دیا، لیکن کس طرف سے؟ جواب واضح ہے کہ خدا سے دور کر دیا۔ اس کی بہت سی بیویوں نے اسے بت پرستی میں دھکیل دیا۔ یہ صرف مختلف طرز زندگی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روحانی بگاڑ بن گیا۔ کچھ لوگ استثناء کی ان شریعتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں کئی بیویوں کے بارے میں قوانین دیے گئے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضرور ہے۔ صرف اس لیے کہ خدا نے کسی چیز کو منظم کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے خوش بھی تھا۔ موسیٰ نے طلاق کے قوانین بھی دیے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے واضح فرمایا کہ یہ انسان کے دل کی سختی کی وجہ سے تھا۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 19 باب کی 8 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ پھر وہی جملہ، یعنی ابتدا سے۔ شریعت نے گرے ہوئے معاشرے میں بعض برائیوں کو محدود کیا، لیکن انہیں خدا کی کامل مرضی قرار نہیں دیا۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں بائبل مقدس میں ملاکی کی کتاب 2 باب کی 15 آیت بھی کثرت ازدواج کے دفاع کے خلاف ایک مضبوط حوالہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں یوں مرقوم ہے کہ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں۔ اگر ہم اس کے عبرانی متن کا جائزہ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اس نے انہیں ایک نہ بنایا؟ اور پھر اس عمل کی وجہ بھی بتائی، کیونکہ خدا ترس نسل چاہتا تھا۔ شادی ایک مقدس عہد تھا، نہ کہ عورتوں کا اضافہ۔ کثرت ازدواج خدا کے عہد کی تصویر کو بگاڑ دیتی ہے، اور نئے عہد نامہ میں یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مقدس پالوس رسول افسیوں کے نام لکھے گئے خط کے 5 باب میں شادی کو مسیح اور کلیسیا کی مثال قرار دیتے ہیں۔ ایک مسیح، ایک دلہن، کئی دلہنیں نہیں۔ ایک جسم کے لیے یونانی عبارت میں واحد ہی استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک جسم۔ پھر کلیسیا کے رہنماؤں کے لیے شرط اور بھی واضح کر دی گئی، جسے ہم تیموتھیوس کو لکھے گئے پہلے خط اور اس کے 3 باب کی 2 آیت میں دیکھتے ہیں کہ نگہبان ایک بیوی کا شوہر ہو۔ یہاں پر یونانی متن میں صاف واضح ہے کہ ایک عورت کا مرد، یعنی وفاداری، ایک دل، ایک عہد، نہ تقسیم شدہ محبت، نہ کئی بیویاں، ایک عورت کا مرد۔ یہ وہی اصل معیار ہے جسے خداوند یسوع مسیح بحال کرنے آیا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح صرف انسانی خواہشات کو سنبھالنے نہیں آیا، وہ خدا کے اصل منصوبے کو بحال کرنے آیا۔ اور ایک گہری بات جو اکثر نظر انداز کی جاتی ہے کہ کثرت ازدواج اکثر ان جڑوں سے نکلتی ہے جنہیں بائبل پہلے ہی گناہ قرار دیتی ہے، یعنی شہوت پرستی، مالک بننے کی خواہش، غرور، طاقت کا غلط استعمال، جنسی لالچ، عورت پر ظلم، نظر انداز کرنا، جانبداری اور حسد۔ آج بھی اکثر لوگ اپنی جسمانی خواہشات کو کلام مقدس میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بائبل ہمیشہ اس کا پھل دکھاتی ہے کہ اگر ہم بائبل مقدس کے اصل قوانین کے مطابق نہیں چلتے تو تقسیم، مقابلہ، ٹوٹے ہوئے گھر، روحانی کمزوری، جانبداری سے زخمی بچے اور غیر مساوی سلوک کا شکار عورتیں ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی ہیں۔ بائبل کبھی بھی کثرت ازدواج کو عہد کے سکون اور برکت کی مثال کے طور پر پیش نہیں کرتی، کبھی نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ اور یہ خاموشی خود بہت کچھ کہتی ہے۔ کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے لیکن خدا نے اجازت دی تھی۔ تو ہاں، آپ یاد کریں کہ خدا نے اسرائیل کو بادشاہ مانگنے کی بھی اجازت دی تھی، حالانکہ وہ خود ان کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ اجازت دینا پسند کرنا نہیں ہوتا،
بائبل کی پوری تاریخ یہی دکھاتی ہے کہ خدا ٹوٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہا، بغیر اس کے کہ ان کے ہر عمل کو درست قرار دے۔ اگر بائبل کے ہر کردار کا ہر عمل ہمارے لیے اجازت بن جائے تو پھر قتل، دھوکہ، بدلہ اور زنا بھی جائز ٹھہریں گے۔ انسان ہمیشہ خدا کے عہد کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان مکمل فرما برداری سے بھاگتا ہے۔ گناہ ہمیشہ توبہ کی بجائے اجازت تلاش کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح لوگوں کو واپس بلاتا ہے، پاکیزگی کی طرف، وفاداری کی طرف، قربانی والی محبت کی طرف اور خدا کے اصل منصوبہ کی طرف، کسی ثقافتی سمجھوتے کی طرف نہیں اور نہ ہی کسی مذہبی باتوں میں لپٹی جسمانی خواہشات کی طرف۔ خوشخبری صرف یہ نہیں پوچھتی کہ میں کتنی حد تک جا سکتا ہوں، بلکہ یہ پوچھتی ہے کہ کون سی بات خدا کے پاک دل اور اس کی مرضی کو ظاہر کرتی ہے، اور بائبل مقدس پیدائش سے مکاشفہ تک اس کا ایک ہی جواب دیتی ہے کہ ایک عہد، ایک جسم اور ایک وفادار رشتہ۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ خدا نے چاہا اور زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔